بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں جاوید اقبال اور پروگرام سچ کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمران خان کی جانب سے 23 دسمبر کو جن اسمبلیوں کی تحلیل کی بات ہوئی تھی وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہو سکیں، پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی۔ خیبر پختونخوا سے جو تعلق رکھنے والے ارکان ہیں تحریک انصاف کے، ان کا تو پہلے ہی کہنا تھا کہ جب تک پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی اس وقت تک خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی۔ لیکن پنجاب کے اندر ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے کو کہا، جو انہوں نے نہیں لیا۔ اس کے بعد گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو کابینہ سمیت ڈی نوٹیفائی کر دیا، لیکن اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے آج ان کو کابینہ سمیت بحال کر دیا، اس یقین دہانی پر کہ وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ کیا پارلیمان اور اسمبلیاں اور وہ عوامی نمائندے جنہیں 5 سال کے لیے منتخب کر کے اسمبلیوں میں ایوان میں بھیجا جاتا ہے عوام کی جانب سے، ان کا کام محض حکومت میں رہتے ہوئے ہی وہ ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں یا پھر اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو بار بار تحریک انصاف سے پوچھا جاتا ہے۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں دوسری بار حکومت کر رہی ہے۔ مرکز میں وہ ایک بار حکومت کر چکی ہے، اس سے پہلے وہ اپوزیشن میں رہی، اب دوبارہ وہ اپوزیشن میں چلی گئی ہے، لیکن وہ قومی اسمبلی سے بھی استعفے دے کے سڑکوں پر چلی گئی۔ سوال ان سے یہی ہوتا ہے کہ آپ واپس آئیں، تصدیق کریں اور اس کے بعد آپ کے جو استعفے ہیں وہ منظور کیے جائیں گے۔ لیکن سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا محض حکومت میں رہتے ہوئے ہی جمہوریت کی خدمت ہو سکتی ہے یا پھر اپوزیشن کا بھی ایک کردار ہوتا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں رہی، مسلم لیگ نون اپوزیشن میں رہی، مسلم لیگ نون حکومت میں رہی، پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں رہی۔ کیا تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپوزیشن میں اب کبھی نہیں بیٹھیں گے؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے۔ اور کیا ایوانوں میں جب عوام ان نمائندوں کو بھیجتے ہیں تو وہ محض اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ وہاں استعفے دے کے واپس آ جائیں؟ اگر ان استعفوں کی بنیاد یا اسمبلی تحلیل کی بنیاد کوئی ٹھوس بنیادوں پر ہو تو ضرور، یعنی یہ آئین اور قانون کا حصہ ہے، لیکن اگر اس کا جواز نہ ہو تو پھر کیا ایسا کرنا جمہوری روایات کے عین مطابق ہے؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے اور اس سوال پر آج ہم اپنے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اور گفتگو کے لیے میں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب سینیٹر تاج حیدر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں ہی سینئر صحافی و تجزیہ کار انور رضا صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون سے ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں رانا مقبول، سینیٹر رانا مقبول صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور گفتگو کا آغاز سینیٹر صاحب آپ سے ہی کریں گے۔ سینیٹر صاحب، پنجاب کے اندر تو دلچسپ صورتحال ہوئی، لیکن آج کی جو ایک بڑی تصویر میں ہم دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ عمران خان نے جو اعلان کیا تھا کہ 23 دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، وہ تحلیل نہیں ہوئیں۔ جاوید صاحب، یہ کبھی بھی پلان نہیں تھا، صرف تاریخیں دینے والی بات تھی اور نہ یہ انٹینشن تھا۔ ایشو تو یہ ہوا کہ جب انہوں نے چڑھائی کرنی تھی اسلام آباد کے اوپر اور ملینز آف پیپل یوز ٹو بی ٹیکن along وہاں سب کو ٹاپسی ٹرفی کرنے کے لیے، تو وہ نہ ہو سکا۔ پہلے تو اسلام آباد کا تھریٹ دیا گیا، پھر ان کا اپنا صوبہ تھا اور ان کی اپنی پولیس تھی، پھر وہاں انہوں نے لوگ اکٹھے کیے اور وہ میرا خیال ان کی توقعات سے کم تھے، جو یہ سمجھتے تھے ملینز ہو جائیں گے اور کتنے، اور ہم کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے، نہ تو آرم فورسز کی پوسٹنگز ہونے دیں گے اور نہ ہم اسلام آباد کو چلنے دیں گے۔ تو جب وہاں سے ان کو ایک طرح سے مایوسی ہوئی ہے تو پھر ایٹ دا نک آف دا ٹائم عمران خان صاحب نے ریگل آؤٹ کرنے کا یہ منصوبہ جو ہے وہ ڈش آؤٹ کیا کہ جی ہم تو اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ اسمبلیاں توڑنے سے آپ کو کون روکتا؟ آپ پہلے بھی توڑ سکتے تھے۔ اسمبلی توڑنے کے لیے کوئی بہت زیادہ فارمیلٹی نہیں ہے۔ جو چیف منسٹر ہے وہ ایک ایڈوائس بھجوا دیتا ہے ٹو دی گورنر ٹو ڈیزالو دا اسمبلی اور وہ بائنڈنگ ہوتی ہے۔ اس کو کس نے پھر تاریخیں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم اس میں بعد میں کریں گے، ہم 17 کو کریں گے، پھر ہم اس میں مشورہ کریں گے اور پھر مشورے کے بعد فیصلہ کریں گے، اور پھر ایسے اب بھی ایسے کیا آخر میں آ کے۔ تو انٹینشن بالکل نہیں ہے۔ ان کو بڑی اچھی، بڑی جو ہے کشی جگہ ملی ہوئی ہے لاہور میں بھی اور
वहाँ KPK में भी सरकारी वसाइल हैं, सरकारी ट्रांसपोर्टेशन है, सरकारी रहना है और सरकारी उठना बैठना है, प्रोटेक्शन है, तो वो क्यों असेंबलियाँ तोड़ेंगे? ये सिर्फ एक आंखों में धूल झोंकने वाली बात थी। तो मैं ये समझता हूँ ये एक तरह से गिमिक्स है जो अमूमन वो करते रहते हैं, इसलिए हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए। और जो असेंबलियाँ जिन्होंने डिसॉल्व करनी थी पंजाब की असेंबली, तो परवेज़ इलाही साहब तो बांगे दोहल कहते रहे हैं कि 99% लोग जो है असेंबली ना तोड़ने के हक में हैं, कहते रहे ना। फिर वो कहते हैं 31 यानी कि मार्च से पहले तो हम असेंबली तोड़ ही नहीं सकते। फिर वो खुद भी कहते रहे हैं, उनके वो फर्जंदे रशीद जो हैं वो भी कहते रहे हैं, जो मोहन सलाई साहब हैं, कि हमने बिलियंस रुपए जो हैं वो तो हमने डोल आउट कर दिए हैं लोगों को और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में हैं, या जो भी आप समझें, जब इसकी इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा तो हम कैसे वो ज़ाया कर दें। इसलिए प्राइमरीली ये जो है सिर्फ एक पॉलिटिकल कमोशन के लिए है कि चीज़ों को जो है ये बलता जलता रखा जाए और फिर असेंबली तोड़ने का कोई इरादा नहीं है। ठीक। आज जो ये हुआ है रात, जो वाक़या, अगर आप इजाज़त दें, जी जी। तो गवर्नर ने इनको कहा कि जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, उन्होंने नहीं लिया, तो जो कि लेना चाहिए था आर्टिकल 130 और सब आर्टिकल 7 के तहत, तो नहीं लिया। गवर्नर ने एक रेगुलर ऑर्डर कर दिया कि जी आप जो है आपने डिसोबीडियंस की है, आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया, इसलिए आप तो चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकते। उन्होंने उनका जो है डी सीटिंग का ऑर्डर जारी कर दिया। अब जब आज वो इसको उन्होंने पिटिशन में चैलेंज किया, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर चलता रहे, तो ठीक है, एक बात ज़रूर, आज कोर्ट ने उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया है कि चलें भी आपको मौका हम देते हैं, अब आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। तो मैं समझता हूँ कि शायद वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फिर भी ना ले सकें। What I read writing on the wall that they have to pack up from Punjab, और पंजाब में जिनकी जेन्युइन मेजॉरिटी है और कोalition है, जिसमें पीपल्स पार्टी है और मुस्लिम लीग है और पार्टियां हैं, दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट। असेंबली जो है वो रहेगी और गवर्नमेंट भी बदलेगी। ठीक है। दिस इज व्हाट वन कैन रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, ठीक है। सेनेटर साहब आप फरमाइएगा, ये अप्रोच ही के जब आपके 3 करोड़ से ज़ायद लोग सैलाब से मुतासर हुए अभी कुछ ही अरसा कबल, और उसके बाद एक ऐसा माहौल पैदा कर देना कि आप मरकज़ में हुकूमत में नहीं हैं जबकि आप पंजाब में भी हुकूमत में हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत में हैं, ये अप्रोच क्या थी? इसको हम कौन सी अप्रोच कहें कि असम्बलियाँ दो, तहलील कर दो, सब कुछ ख़त्म कर दो? तो जज्बातियत है मोहतरम इमरान खान की, और मेरे ख़्याल से अब सियासत में जज्बातियत के 75 साल गुजर गए आज़ादी को, तो अब वक्त है कि जज्बातियत से अक़लियत की तरफ आया जाए और ये ख़ुदकुश हमला आवरों वाले जो तस्वुर है इसको पीछे डाला जाए। और इसीलिए उसको इस सूरत हाल को देखने के लिए पहली चीज़ ये है कि आप इस चीज़ पे नज़र रखिए कि हमारा मकसद क्या था। हमारा मकसद था कि असेंबलियाँ तहलील ना हों और वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करें। यही चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मकसद था, और उनके जो बहुत से असेंबली के मेंबरान, जिसमें तहरीक इंसाफ के लोग भी साहिबान अक़ल शामिल थे कुछ, उनका भी यही मौक़िफ़ था कि असेंबली ना तोड़ी जाए। तो एक बेहतरीन हिकमत अमली तश्कील दे के कदम ब कदम आगे बढ़ा गया, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपका नी जर्क रिएक्शन नहीं होता। आप पहले से, जैसे आप अगर शतरंज खेल रहे हैं तो कई चालें पहले से सोच के करते हैं, तो वो हिकमत अमली तरतीब दी गई और असेंबलियों को टूटने से बचा लिया गया। हरचंद के चौधरी शुजात जो थे वो हिंट भी कर चुके थे कि 4-5 महीने तो परवेज़ इलाही निकाल देंगे और उस वक्त तक ये असेंबलियाँ मुद्दत पूरी कर लेंगी, लेकिन बाकायदा एक ठंडे मशवरे के साथ आपस में चौधरी साहब से मशवरा करने के बाद फिर ये कहा गया। अच्छा, दूसरा फॉल बैक पोजीशन इसमें ये थी कि अगर परवेज़ इलाही साहब के लिए ये नामुमकिन हो जाता है और उन पे इतना प्रेशर पड़ता है उनके कोएलिशन पार्टनर सीनियर जो है उनका,
کہ وہ بے بس ہو جاتے ہیں، اس صورت میں ان کی جگہ کسی اور کو لے آیا جائے. لیکن مقصد ہمارا یہی تھا کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں. اللہ نے اس مقصد میں کامیابی دی. اور لیکن ہر چیز یہی ہے کہ بڑے سوچ سمجھ کے ٹھنڈے دماغ سے ہنستے مسکراتے کام کیا جائے اور سوچا جائے کہ ہاں اگر ہم یہ کریں گے اس کے بعد کیا آپشنز ہوں گے دوسرے کے لیے، پھر اگر یہ آپشن ہوگا تو اس کے بعد کیا کریں گے، یہ آپشن ہوگا تو اس کے بعد کیا کریں گے. سیاست اس چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے. یہ حکمت سے اسمبلیاں بچ گئی ہیں. اب انور رضا صاحب، یہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، باقی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں، اور ظاہر ہے جیسے تاج حیدر صاحب نے بھی فرمایا، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ خود تحریک انصاف کے اندر بھی ایسے بہت سے اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو یہ کہتے تھے کہ یہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹنی چاہیے، اور یہ حکمت عملی سے ہی کامیاب ہوئی. یہ سیاسی تدبر ہے پی ڈی ایم کا، اور میں سمجھتا ہوں اس میں زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب کو جاتا ہے. آصف علی زرداری صاحب لاہور میں تھے. جی جی، اچھا اس پہ تاج حیدر صاحب، ہاں جی آپ نہیں لے رہے تھے لیکن میں نے کہا کہ میں ذکر کر دوں. خود کریڈٹ لینا جی جی جی، نہیں وہ بنتا ہے ان کا کریڈٹ. اور دیکھیے عمران خان صاحب کی جو جذباتیت ہے، ان کے غیر سیاسی غیر جمہوری جو اقدامات ہیں، فیصلے ہیں، انہوں نے بہت نقصان پہنچایا انہیں. پرویز الہی صاحب پاکستان تحریک انصاف کو اس بات پر کنونس کرتے رہے کہ مارچ تک اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنی چاہیے، نہیں توڑنی چاہیے، اور میں کمٹمنٹ بھی لے لوں گا اور کوشش بھی کروں گا پولیٹیکلی کہ ہم 2 ماہ پہلے کوئی انتخابات کروا لیں، 3 ماہ پہلے ہو جائے. اس بات پر پی ڈی ایم بھی اتفاق کیے ہوئے تھی اور پرویز الہی صاحب بھی متفق تھے. اب مجھے جاوید صاحب لگتا یہ ہے، اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے، پتہ نہیں اب آپ مجھے معلوم ہے کہ آپ کس طرف اشارہ کرنے جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ پس پردہ پوری ایک انڈرسٹینڈنگ تھی پولیٹیکل پارٹیز کی، اور اس میں سمجھ رہا ہوں کہ پرویز الہی صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. اچھا اب دیکھیے 11 جنوری تک تو سب کو اطمینان ہونا چاہیے کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی، اور نہ ہی گورنر ایسی کوئی ایڈوائس دیں گے، اور نہ ہی اچھا جہاں تک اعتماد کے ووٹ کی بات ہے، یہ بڑا یہاں پر ایک ٹرکی کام ہو سکتا ہے پولیٹیکلی، کہ اگر تو پرویز الہی صاحب کے ساتھ ان کے پولیٹیکل معاملات بہتر رہے تو ٹھیک ہوگا. ادروائز آپ دیکھیے 186 میں سے کوئی 1-2 لوگ ملک سے باہر ہوئے یا کسی طرح نہ آ سکے تو پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے. یہ ایک تلواروں پر لٹک رہی ہے، اور وہ اب مشروط ہوگی پی ڈی ایم کی نیکسٹ سیاست کے ساتھ. اب دیکھیے نا، سیاست میں ہر لمحہ آپ کو نیکسٹ سوچنا پڑتا ہے کہ ہمیں آگے کیا کرنا. جیسے تاج حیدر صاحب نے کہا پلان اے تھا، اگر یہ کا سکسیسفل نہ ہوتا تو پھر بی تھا، بی نہ ہوتا تو سی تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت جو وہ پی ڈی ایم ہے انہوں نے بڑا اچھا پلے کیا ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں. اور دوسری بات وہی نام پھر سے وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب کا ایک جو پاپولیرٹی گراف تھا نا، اس میں بھی فرق پڑا ہے. اس کی وجہ کہ وہ عوامی دباؤ کے ذریعے نہ تو وہ اپنے مطالبات کو تسلیم کروا سکے، دوسرا ان کا جو رویہ ہے، اتنی ریجڈنس آپ کو سیاست میں نہیں دکھانی چاہیے. وہ کلیم کیا کرتے تھے کہ میں ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اچھا وہ خود تو نہیں بیٹھے، ان کے جو باقی سیکنڈ ٹیئر تھی جو ان کی جماعت کی، وہ لوگ مذاکرات کرتے رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور پی ڈی ایم کے ساتھ بھی. اچھی بات ہے، سیاست پہ مذاکرات ہونے چاہیے. ہم خود بھی اس بات کے قائل ہیں کہ سیاست دانوں کو تمام جو ایشوز ہیں وہ ایک ٹیبل کی میز پر بیٹھ کر حل کرنے چاہیے. معاملات عدالت کی دہلیز پر نہیں جانے چاہیے. یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے، لیکن جب کوئی راستہ باقی نہ رہے تو پھر آپ کو الٹیمیٹلی عدالت کی طرف جانا پڑتا ہے. اور ایک اور سخت بات، یا پھر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف جانا پڑتا ہے. گو کہ ماضی میں بھی ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے. چلیے ملک کے لیے بہتر ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی خان صاحب کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے نہ تو وہ پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی ڈیٹ دے کر دباؤ ڈال سکے، اور نہ ہی کے پی کے. اب دیکھیے اگر یہی بات تھی تو پھر کے پی کے کی اسمبلی آج تحلیل کر دیتے نا، نہیں کی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ بھی تحلیل کر دی تو مزید مشکل میں پھنس جائیں گے، اور جو وہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں پی ڈی ایم پر وہ نہیں ڈال سکیں گے. وہ پہلے سے خیبر پختونخوا والے کہہ رہے تھے کہ جب تک پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی تو ہم نہیں کریں گے. حالانکہ وہاں تو محمود خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تو انہی کی اپنی اکثریت ہے، 2/3 اکثریت ہے. لیکن جو کے پی کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں ہوئی اور کے پی کے کر دی تو اس کا ہمیں نقصان ہوگا، اس سے پولیٹیکلی انہیں کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا، اور خان صاحب خود تو مصیبت میں پھنسیں گے، جماعت کو بھی نقصان پہنچائیں گے. دوسری بات یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو دیکھیے کہ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا
کیا یہ ہونا چاہیے تھا؟ پرویز الہی صاحب مسلسل اسی خدشے کے پیش نظر یہی تحفظات کا اظہار وہ خان صاحب کو کرتے رہے، اور ان کی جماعت میں یہ ڈیبیٹ رہی کہ مارچ تک آپ اس کو لنگر آن کیجئے، اس سے ہم کچھ نہ کچھ پنجاب میں پرفارم بھی کر سکیں گے۔ اچھا اگر وہ کر لیتے تو پی ڈی ایم اگر پرفارم نہ کرتی تو خود بخود ایکسپوز ہو جاتی، وہ کچھ 3 ماہ میں انہوں نے کوئی، ان کے پاس جادو کی چھڑی تو نہیں تھی۔ دیکھیے اب بھی پی ڈی ایم نے لوگوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہے وہ پوری تو نہیں کر پا رہے، کوشش کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کیا چاہتی ہے کہ ان کو کچھ وقت ملے تاکہ وہ عام انتخابات میں جانے سے پہلے عوام سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں، تاکہ انہیں جو رزلٹس ہیں عام انتخابات کے جو انہوں نے فورسی کر رکھے ہوں گے، سوچا ہوگا، وہ پورا کر سکے۔ میں رانا صاحب کی طرف جانے سے پہلے آپ سے یعنی ایک غیر جمہوری رویے کا آپ نے ایک سیاسی رویے سے اور سیاسی کار سے رسپونڈ کیا ہے آپ نے، یہ سارے اگر ہم دیکھیں اس کرائسس کو۔ جی ہاں، چیئرمین اس بات پہ بڑے ہی واز انسسٹنگ آن دس کہ کوئی چیز ہماری طرف سے ایسی نہیں ہونی چاہیے جو آئین و قانون کے خلاف ہو، اور ہمارا جو احتجاج ہے وہ آئینی حدود کے اندر رہے، تاکہ ہمارا ایک بڑی چیز سیاست میں یہ ہے کہ آپ کا ہائی مورل گراؤنڈ ہو۔ ٹھیک، تو وہ جو ہائی مورل گراؤنڈ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میری امی نے، جب میں پہلی دفعہ سندھ کیبنٹ میں شامل ہوا تو انہوں نے مجھے بٹھا کے یہی کہا کہ دیکھو، حکومت اقبال سے ہوتی ہے، زور زبردستی سے نہیں ہوتی ہے، لوگ خوش ہو کہ تمہارا حکم مانے تو وہ حکم ہوا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی اہم ہے کہ اگر زور زبردستی کی جائے گی، اگر یہ کی جائے گی، بلکہ اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مشاورت چاہیے کہ آپ مشاورت کریں۔ آپ کی 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو آپ کو نئی فکر مل جاتی ہے، دوسرے یہ کہ جن سے آپ مشاورت کر رہے ہیں وہ آپ کے نقطۂ نظر کو سمجھ کے اور پھر اس نقطۂ نظر کے مطابق کام کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ران صاحب، یہ بات ظاہر ہے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت جو ہے وہ جو الزامات بھی لگائیں، لیکن کم از کم آپ لوگوں نے تاریخ میں یہ لکھ دیا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق، یعنی جو بھی وہ کر رہے ہیں آپ ان کو رسپونڈ کر رہے ہیں آئین اور قانون کے مطابق، اور یہی کچھ تھا، یہ اعتماد کا ووٹ لینا، پھر اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جانا، یہ ایک تسلسل تھا، اور یہ سارے پلانز تھے آپ کے، ABC پلانز تھے آپ کے پاس۔ یہ تو پہلے ہی پلان میں، اب ظاہر ہے معاملہ عدالت میں گیا اور عدالت نے اس یقین دہانی پر کہ وہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے ان کو بحال کر دیا۔ جی ٹھیک، اور اپیل کا کتنا وقت ہوگا؟ بالکل بالکل ٹھیک۔ جی رانا صاحب۔ جی، آپ نے جاوید صاحب کو سوال کیا، آپ کچھ فرما رہے تھے۔ جی رانا صاحب، میں نے کہا کہ آپ کے پاس یہ پلان تھے، یعنی ABC سارے پلان موجود تھے؟ نہیں، یہ تو جیسے تاجدر صاحب نے ابھی فرمایا ہے، بیسیکلی پی ڈی ایم کا یہ طریقہ کار ہے کہ ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز کے مطابق، اصولوں کے مطابق، اخلاقی اصولوں کے مطابق، حوصلے سے، خوش اخلاقی کے ساتھ چیزوں کو ہینڈل کیا جائے۔ یہ اگر جذباتی ہوتے تو یہاں بھی کوئی غلطیاں ہو سکتی تھیں۔ جب انہوں نے اس کو کیا تھا، بہت سارے لوگوں کا یہ اوپینین بھی تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ٹیک اوور کرنا چاہیے، اور یہ کیا ہے کہ ان کو آپ موقع دیتے ہیں، بار بار یہ طرح کی کنولشن پیدا کرتے ہیں۔ تو لیکن بڑے حوصلے کے ساتھ سینئر لیڈرشپ نے کہا کہ ایسے نہیں، ہم اس کو بہت ڈسپیشنیٹلی دیکھیں گے، اکارڈنگ ٹو لا اینڈ پارلیمنٹری ٹریڈیشن اس کو ہم حل کریں گے۔ تو بہرحال اس پیشنس کی وجہ سے چیزوں میں وہ ایک طرح سے والکینک کرپشن نہیں ہوئی جو ہو سکتی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی پالیسی ہے، اور بار بار جیسے پہلے انور رضا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے جذباتی، تاج صاحب نے بھی فرمایا، اپنے جذباتی بیہیویئر کی وجہ سے بہت کچھ ضائع کر رہے ہیں عمران خان صاحب۔ ان کی جو زبان ہے، ان کا جو ڈکشن ہے، ان کا جو تخاطب کا لہجہ ہے، اور جو ان کے الفاظ کا چوائس ہے، وہ کافی کچھ بتاتا ہے کہ میری ٹریننگ کہاں سے ہوئی، میرے استاد کیسے تھے، ان کا تلفظ کیا تھا، ان کے پاس کس طرح کا الفاظ کا خزانہ تھا، کس طرح کے ماحول میں انہوں نے ان کی تربیت کی، اس سے وہ سارا کچھ نظر آتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ گیپ بڑھتا جاتا ہے، اور ان کا امپیکٹ بھی، بالکل صحیح کہا تاج صاحب نے، ان کا امپیکٹ کم ہوتا جاتا ہے، کیونکہ جتنے انہوں نے آپشنز ڈٹرمن کیے تھے اپنے لیے، جلسے جلوس اور سٹ ان اور محاصرے اور پھر پریشر، اور پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہاں تک گئے کہ گورنمنٹ کے سب سے زیادہ
जो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी उन्होंने हिट करने की कोशिश की, लेकिन वो सारी चीज़ों में बारी बारी जो है वो हारते गए। और आखिरी उन्होंने ये अब जो एक शॉट फायर किया वो था असेंबलियों की डिसोल्यूशन, कि मैं इससे शायद कोई कमोशन पैदा कर लूँ, कोई थ्रिल पैदा कर लूँ, कोई डिस्टर्बेंस पैदा कर लूँ। वो नहीं हो सकी और ना होंगी वो। तो मकसद ये है कि उनको किसी ने कोई सीधा रास्ता पॉलिटिक्स का बताया नहीं, ना उन्होंने सीखा है। वो समझते हैं कि मैं कोई तकरीब पैदा करूँगा तो उससे कोई तामीर की सूरत निकलेगी। ऐसा नहीं हो सकता। तामीर की मेहनत पे ही तामीर की सूरत निकलती है। वो समझते हैं कि मैं गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर रखूँगा, यहाँ एक डिस्टर्बेंस पैदा करूँगा, इकनॉमिक पॉलिसीज़ को ज़्यादा वो अफेक्ट होंगी एडवर्सली, और अखीर ये लोग सरेंडर कर जाएंगे और मेरे हवाले कर देंगे। भाई आप कोई क्या है, आप कोई वो हैं डॉक्टर मार्शल हैं इकनॉमिक्स के, या केन्स हैं इकनॉमिक्स के, क्या हैं आप? क्या कर लेंगे? आपने पहले क्या कर लिया था? इसलिए बहुत सारी गलत फहमियों में वो मुब्तला हैं और वो समझते हैं कि वो अनचैलेंज हैं। उनका ये भी ख्याल है कि इंडो पाक में उनसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर आज तक पैदा नहीं हुआ। तो गलत फहमी का तो कोई इलाज नहीं होता, जैसे वो सारे इलेक्शंस को मिसरीड करते हैं। अभी कल ही की बात कर रहे, हम बड़े पॉपुलर हैं। भाई आप हकीम बलोच से तो हार के आ गए। हाँ जी, आप तो समझते हैं कि आप पता नहीं गांधी और जना के लेवल के लीडर हैं, तो अब वहाँ से हार गए। वहाँ मुल्तान में हार गए एक नौजवान बच्चे से, और यहाँ ननकाना में बड़ी मुश्किल से बचे 5,500 वोट वो ले लेती शिजरा, तो वो भी आप उसको वो आपको हरा देती। इसलिए वो हर चीज़ को मिसरीड करते हैं, और मिसरीड करने की वजह से उनका जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है वो बहुत एरेटिक है। और मैं समझता हूँ कि पीडीएम को अपनी मेहनत जो है इंशाल्लाह जारी रखनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि वो कुछ करना चाहते हैं लोगों की फलाह के लिए, ताकि पीडीएम की पार्टीज और पब्लिक का कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप हो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में आई सी ए वेरी ब्राइट फ्यूचर। अगर ये इकट्ठे भी इलेक्शन लड़ेंगे तो इंशाल्लाह सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। और इमरान खान का जो ये सारा जो है ना एक यूटोपिया, वो यूटोपिया ही रह जाएगा, वो कभी रियलिटी में ट्रांसलेट नहीं होगा। तो अनवर रज़ा साहब, ये तो ऐसा ही है कि जैसे एक बच्चा है, उसको आप ज़ोर ज़ोर से उठा के ला रहे हैं और बिठा रहे हैं कि आप यहाँ आएँ और यहाँ बैठें, वो फिर उछल के चले जाते हैं। यानी ऐवान में ज़ोर से ला के उनको बिठा रहे हैं। पीडीएम जो है वो उसकी ये भी अब जिम्मेदारी है कि उनको उठा के यहाँ पार्लियामान के अंदर बिठाएं। देखिए जावेद भाई, आपने पार्लिमानी जो सियासत करनी होती है उसमें एक तो आपने मुज़ाकरात के ज़रिए अपने मामलात को हल करना होता है। पार्लियामेंट सबसे बड़ा फोरम है जहाँ पर तमाम मसाइल का हल निकलता है। आप लेजिस्लेशन करते हैं, आप पब्लिक के राइट्स की बात करते हैं, आप इतनी कानून साजी करते हैं किसके लिए? आवाम के लिए। और अगर आप अवामी नुमाइंदे होकर अपने इश्यूज़ को भी पार्लियामेंट के अंदर हल ना करें तो ये बड़ा अफसोसनाक है तमाम सियासी जमातों के लिए। शायद माजी में यही वजह रही है कि फिर ताला आजमा आए और आमिर हम पर मुसल्लत हुए। चलिए, सियासतदानों को इस बात से सीखना चाहिए, स्पेशली अब इमरान खान साहब को, कि जज्बात जो होते हैं वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। आपने गुस्से की हालत में कोई फ़ैसला नहीं करना होता। आप चलिए पीडीएम की बात ना सुनिए, आप कुछ तजियाकार हैं जो इंडिपेंडेंट राय रखते हैं, उनकी बात सुन लीजिए। आप परवेज़ इलाही की बात सुन लीजिए। देखिए, अगर क्या खान साहब भी ये बात क्लेम करते हैं कि मैं मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो माशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ, तो फिर आपको पॉलिटिकली सब्र से काम लेने की ज़रूरत है। चलिए, आप 2-3 माह इंतज़ार कर लीजिए, इलेक्शन 2-3 माह बाद हो जाएंगे, 4 माह बाद हो जाएंगे। आप टाइम दीजिए पीडीएम को कि वो एक्सपोज हो जाए। अगर वो नहीं आवाम के लिए कोई फलाह का काम कर सकेंगे, जो डेवलपमेंट वर्क्स नहीं कर सकेंगे, जो उन्होंने आवाम से वादा किया था महंगाई को कम करने का नहीं कर सकेंगे, तो वो एक्सपोज होंगे, वोट आउट करेंगे लोग उन्हें। लेकिन खान साहब चाहते हैं कि ओवर द नाइट, रातों रात किसी तरह से पीडीएम को ख़त्म किया जाए, भले इसके नतीजे में इस मुल्क के साथ, इस सियासत के साथ, इस जमहूरियत के साथ कोई भी खिलवाड़ हो जाए। देखिए, ये मैं इस सोच को हमेशा निगलेक्ट करता हूँ कि आप अपने मामलात खुद हल करने के बजाय जब थर्ड फोर्स को कहेंगे। आप देखिए ना, खान साहब ने अब जो नए आर्मी चीफ़ हैं उनके साथ भी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं, फिर वो अदलिया की भी बात करते हैं। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि आपके पॉलिटिकल इश्यूज़ पार्लियामेंट में हल नहीं होते तो ठीक है, अदालत में जाइए, लेकिन उसके पास आपको सफिशेंट जो एविडेंस है वो प्रोवाइड करने होते हैं। अगर आपने सिर्फ इल्ज़ामात लगाने हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाना है, अपनी अना को
اس ملک کی خاطر بھی قربان نہیں کرنا تو مجھے بتائیے پھر آپ تو اچھے سیاستدان نہیں نا۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں میں ملک میں معاشی استحکام لانے کے لیے چاہتا ہوں کہ الیکشن وقت پر ہوں، کیا چلیے ہم اس بات کو ایک لمحے کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں۔ میں ایک سوال یہاں پر رکھتا ہوں کہ پھر خان صاحب کو کوئی پلان دینا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ مجھے اقتدار میں اور کیا یہ شعور ہے کہ وہ اقتدار میں آئیں گے، اور اگر آپ بھی جاتے ہیں تو پھر انہیں کچھ 6 ماہ کا وقت دے دیجئے کہ 6 ماہ کے اندر آپ کیا اکانومی کو بہتر کر لیں گے، اگر تو کر لیں گے تو کوئی پلان دیجئے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں، اس طرف نہیں آیا جاتا، صرف الزامات لگائے جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کی کوئی بھی کاسٹ پے کرنی پڑے ملک کو یا انہیں، وہ پی ڈی ایم کو ایک دفعہ اقتدار سے نیچے لے آئیں۔ دیکھیے ایسے رویے، ایسی سوچ جو ہوتی ہے وہ آپ کی سب سے پہلے اپنی ذات کو نقصان پہنچاتی ہے، جو کہ خان صاحب کو شاید پہنچ رہا ہے، انہوں نے اندازہ بھی نہیں اس بات کا۔ دوسرا آپ کی جماعت کو نقصان پہنچتا ہے، آہستہ آہستہ لوگ آپ سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایسا ہو رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی سیاست سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ دیکھیے یہ ملک ہے تو ہم سب سیاست بھی کر رہے ہیں، ہم یہاں پر بیٹھے بات بھی کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت معاشی جو صورتحال ہے اس کو تمام سیاستدانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ ذمہ داری میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ کوئی بھی ہو، خان صاحب کی ہو یا پی ڈی ایم کی ہو، ان پر عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کو انگیج کرنا ہے۔ اس طرف سے جب بیانات آتے ہیں تو مجھے بڑا وہ دکھ سا ہوتا ہے کہ جو وزراء بیانات دیتے ہیں، ٹھیک ہے اگر خان صاحب کوئی ایسا بیان دیتے تو آپ نے انہیں انگیج کرنا ہے، انہیں نہیں انگیج کر سکتے تو سیکنڈ جو ان کی لیڈرشپ ہے اسے انگیج کیجئے، پرویز الہی کو انگیج کیجئے، جو کہ کیا ہوا ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں شاید اب پنجاب میں یہ صورتحال ہے کہ پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں ہو رہی، اور اسی کے نتیجے میں یہ آپ دیکھیے کہ ان کی بہتر پالیسی کی وجہ سے آج کے پی کی اسمبلی جو تحلیل ہونی تھی وہ بھی نہیں ہو رہی، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب پنجاب میں کچھ حالات بہتر ہوں گے یا اسمبلی تحلیل ہوگی تو ہم بھی کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم اس وقت تک جو اپنے پولیٹیکل کارڈز ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے پلے کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر انہوں نے انتخابات میں، عام انتخابات میں جب بھی ہوں آگے بڑھنا ہے، اس ملک کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو پھر انہیں عوام کو ریلیف دینا ہوگا، اور شاید وہ اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں۔ چلیں لیکن اس میں تاج حیدر صاحب آپ کو ایک ایسی سوچ کا بھی سامنا ہے کہ جہاں ہر چیز کی تعریف ہی بدل گئی ہے۔ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ لوگ اگر کوشش کر رہے ہیں کہ غیر جمہوری رویے کا بھی یا غیر جمہوری جو طریقے ہیں اس کا بھی سیاسی انداز میں جواب دے رہے ہیں، لیکن یہاں پر تعریف جو بدل دی ہے ان کے ہاں کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ چکی ہے اے پولیٹیکل ہے، ہم وہ بالکل دور ہیں، فوکس ہیں اپنے کام پہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اتحادیوں کو بھی وہی لائیں گے، ہمارے ساتھ ملائیں گے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے بھی زیادتی کی، حالانکہ آپ لوگوں نے تو آر ٹی ایس نہیں بٹھایا، آپ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آئے۔ آپ کو ایک ایسی تعریف کا بھی سامنا ہے جہاں جمہوریت کی تعریف ہی بدل دی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا کردار ہے اور یہ ہمیں بچائیں گے۔ نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں بہت بڑی شکایت ہے، خاص طور سے جو سابقہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف تھے، اور ہم زبانی شکایت کو نہیں کرتے، ہم نے تحریری کوئی 90 پیج کی رپورٹ بنا کے الیکشن کمیشن کو دی ہے کہ کس طریقے سے دھاندلی کی گئی۔ تو ہمیں ان سے شکایت یہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑی دھاندلی 2018 کے الیکشن میں کی اور عمران خان صاحب کو لا کے بٹھا دیا۔ اور بڑی اچھی بات ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آئندہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہماری 50-60 سال سے پرانی جدوجہد تھی جو کہ کامیاب ہوئی ہے اس شکل میں۔ لیکن ان کو جو شکایت ہے وہ اس پہ ہے کہ جی آپ ایک دفعہ غلطی کرنے کے بعد دوسری دفعہ غلطی کیوں نہیں کیا؟ تو یہ بالکل اپنے سمجھیے کہ سیاست کو سر پہ کھڑا کرنا ہے۔ اچھا، ہمیں جو سبق ملا سیاست میں وہ یہ تھا کہ جو تمہارے مخالف ہیں ان کو اپنے ساتھ کیسے لاؤ، ٹھیک، یہ نہیں کہ جو تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے دوست ان کو بھی بھگا دو، اور جنہوں نے احسان کیا تمہارے ساتھ ان کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دو۔ یہ بالکل، یعنی مجھے یاد ہے میں ہر بات پہ چیئرمین ماؤ کی کوئی کوٹیشن دیتا تھا۔ کو لوگوں کے پاس جانا ہے، آپ کو اپنا نقطۂ نظر بتانا ہے، ان کا نقطۂ نظر سننا ہے، اور پھر وہ آپ جو ہیں وہ کوئی یعنی میں اپنی پارلیمنٹری پارٹی کا لیڈر ہوا سینٹ میں، پہلی ایک دفعہ ووٹ ہوا اور اس میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے ہمارے بل پہ ووٹ نہیں دیا۔ تو میں نے عثمان کاکڑ شہید سے کہا کہ عثمان بھائی میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا تاج صاحب ہم سے تو کسی نے بات ہی نہیں کی۔ اب وہ تھا کہ میں نے کہا کہ ارے یہ کیا ہوا۔ تو پھر میں صبح 9 سے 10 تک
اپوزیشن کی ہر پارٹی کو فون کر کے کہ ایجنڈے میں آج یہ چیز ہے اور اس پہ ہمارا یہ بھی ہوا ہے اور اس پہ ہم یہ کریں گے. یعنی میں کوئی 1.5-2 گھنٹے میں سب کو کور کر لیتا تھا. اور پھر مطلب 68 تک ووٹ ہم نے کچھ بلوں پہ لیے، کیونکہ یہ جو ایک رابطے تھے اور یہ جو ایک دوسرے کو سمجھانے کی بات تھی. سینیٹر یوسف بلوچ ووٹ کے معاملے میں امریکہ سے ووٹ ڈالنے آئے ایک بل کے اوپر. ہر چند کے ہمارے 62-63 ووٹ تھے، لیکن ہم نے کہا نہیں صاحب، ڈسپلن یہ ہے کہ آپ کو آنا ہے، یو ہیو ٹو بی ہیئر. لیکن وہی ہے کہ آپ اگر جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں جو، اور یہ کوئی زور زبردستی سے نہیں ہوتا. یعنی میں اگر پیپلز پارٹی میں گیا ہوں تو کسی نے زبردستی مجھے وہاں نہیں بھیجا، میں ایک رضاکارانہ طور پہ گیا ہوں، خود گیا ہوں. تو اس میں جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ اس بات کی قدر کرتی ہے کہ ہاں یہ آئے ہیں ہمارے ساتھ اور ہمارے نظریے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. اب یہ چیز کہ پہلے تو مجھے یہی نہیں پتہ چلتا کہ نظریہ کیا ہے. یعنی ہم سے اگر آپ پوچھیں تو رہنما اصول ہمارے یہ ہیں، نظریہ ہمارا یہ ہے. لیکن اگر یہی پتہ نہ ہو کہ نظریہ کیا ہے، اور جو مقامی طور پہ بااثر لوگ ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ اکٹھا کر کے بٹھا دے، تو جتنی جلدی وہ آتے ہیں اتنی جلدی چلے جاتے ہیں. ذرا سا آپ عہدہ نہ دیں، وہ اپنی پوری فالوئنگ کو لے کے. ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہوتی کیونکہ نظریہ ہے. کل تک میں سیکرٹری جنرل تھا، وہ ٹیم میرے ساتھ پوری نیچے وارڈ لیول تک کے گاؤں گاؤں وہ میرے ساتھ تھے. آج وقار مہندی، سینیٹر وقار مہندی سیکرٹری جنرل ہیں، وہ ساری ٹیمیں ان کے ساتھ بشمول میرے، بالکل ٹھیک، میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. تو بات یہی ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے پارٹی کا نظریہ اور ایک ہے پارٹی کی تنظیم. ان دو ستونوں پہ پارٹی کھڑی ہوتی ہے. آپ اگر سمجھیں کہ صاحب صرف میں ہی میں ہوں، میرے خیال سے اسے صحیح درست ہوش مندی کی بات نہیں ہے. یہی رانا صاحب، یہی پھر بات ہے کہ جو جس جانب بڑی ڈیپ ڈسکشن کی تاج حیدر صاحب نے پارٹی کے حوالے سے. پارٹی کے اندر ظاہر ہے ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ اس پارٹی کا فیس ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو نیچے رہنما ہوتے ہیں، جو اس کی ٹیم ہوتی ہے، وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں، اپنا مشورہ دیتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں تحریک انصاف کے اندر بھی جو یقیناً عمران خان صاحب کو سمجھاتے ہوں گے کہ یہ توڑ دو، تحلیل کر دو، ختم کر دو، جلا دو، گھرا دو. یہ سیاست ٹھیک نہیں ہے. آپ نے سیاست کرنی ہے تو آگے بڑھیں. گورننس، پرفارمنس، کارکردگی، اس بنیاد پہ آپ آگے جائیں، بجائے اس کے کہ آپ اگر مرکز میں حکومت میں نہیں ہیں تو آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی توڑ دو، اس کو بھی توڑ دو، جو کہ نہیں ہو رہا. جاوید صاحب، وہاں جو ماحول جو ہے نا، جو نتائج سامنے نظر آتے ہیں وہ مختلف ہے. بہت مشکل ہے ان کے کسی ساتھی کو بھی بہت کھل کے بات کرنا اور ان کی رائے سے اختلاف کرنا، کیونکہ انہوں نے ماحول ایسا پیدا کر دیا ہے. جو صدر پاکستان ہیں، جو انہی کی پارٹی کے ممبر ہیں اور اب تو سینئر موسٹ ان کی پوزیشن ہے، وہ ہمت نہیں کرتے ان کے ساتھ بات کرنے کی، اور صرف آ کے وہ رپورٹنگ کرتے ہیں اور ان کا پھر وہ رجحان دیکھتے ہیں اور ہاں سے ہاں ملا کے چلے جاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی نیگوسیشنز ہوئی ہیں انہوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ بھی کی ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو 12 دفعہ ملے ہیں ایز ریپ آف دی پی ڈی ایم، ان کے گفتگو ہوئی ہے. اس کے نتائج کیوں نہیں نکل رہے؟ کیونکہ جو بات وہ کرتے ہیں، ایک تو بات وہ اپنے چیئرمین تک پہنچا نہیں سکتے، ان سے اتنے زیادہ گھبراتے ہیں. اگر پہنچا دیں تو اس کی تاثیر مرتب نہیں ہوتی اور صورتحال جو کی تو رہتی ہے. ورنہ یہ بریک تھرو ہو سکتا تھا. جو سارے دوست جو ہیں بات کرتے ہیں ہمیشہ، تاج صاحب تو بڑی تخلیقی قوتوں کے مالک ہیں، یہ ہمیشہ ہی ہمیں سب کو اس راستے پہ لگاتے ہیں کہ جڑ کے رہنا چاہیے اور اختلاف رائے کی حد تک اسے اتفاق رائے میں بدلنا چاہیے، آرگیو کر کے، محنت کر کے. تو یہ ہو سکتا تھا. ساری کی ساری اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹری فورم کے اوپر پارلی ٹیبلز پہ بیٹھ سکتی تھی. جو ایشو تھے چھوٹے موٹے ان کو ایڈریس کیا جا سکتا تھا. پی ڈی ایم کی لیڈرشپ میں بہت دفعہ کہا ہے کہ آئیں بیٹھیں، بلکہ انٹیریئر منسٹر نے اور باقی سینئر لوگوں نے بھی بہت دفعہ کہا کہ بھئی کوئی الیکشن کی ڈیٹ کو حرف آخر نہیں ہے، آپ آئیں، آپ ہمارے ساتھ بات کریں، کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ تو ہو سکتی ہے. لیکن وہ آدمی جو اس پارٹی کا لیڈر ہے وہ کہے میں تو ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں.
मैं तो हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं मर जाऊंगा ये नहीं करूंगा, मैं यानी कि फासकों से, फाजरों से, कुफरा से मैं बैठ जाऊंगा, कुफार के साथ, इनके साथ नहीं बैठूंगा। आप देखें ना उनकी सोच का क्या अंदाज़ फिक्र उनका क्या है। तो इसलिए ये सारी रुकावटें इस वजह से पैदा हो रही हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसे ताजा से फरमा रहे हैं कि वो पार्टी भी इस तरफ आए और एक दूसरे की वो बात सुने, और जो उनके सीनियर लोग हैं उनमें कुछ लोग तजर्बाकार भी हैं, उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाए और माहौल को जो है इतना परागंदा करने की बजाय, इंतशार का शिकार करने की बजाय, इसको सुलह जोई का माहौल पैदा करें। और आप देखेंगे इससे जो हम हर रोज़ कहते हैं कि पॉलिटिकल डिसऑर्डर है और बड़ा एक कमोशन रहती है सियासत में, वो बड़ी ज़रूरी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है, वो आ जाएगी, कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। लेकिन वो बंदा हर वक्त जो एक तरह से जलती पे आग का काम करे तो उसके ऊपर नतायज जो हैं वो निकलते हैं जैसे निकल रहे हैं। तो अब देखें, आप अहल राय हैं, सारे लोग सोचें कि उनकी पार्टी के कौन कौन से लोग उनसे बात करके उसको समझा सकते हैं कि खुदा के लिए इतना वक्त हमारी कौम के पास नहीं है। अपने इन गुस्सों को और जो एंगर, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एंगर है, इसको आप कंट्रोल करें, आप सुकून से बैठें। अपनी जिस आदमी को आप चोर, चक्का, डाकू हर रोज़ कहेंगे, आप उसके साथ गुफ्तगू कैसे करेंगे? क्या ये मुजरमाना अल्फाज नहीं है? अगर किसी भी लॉ वाले आदमी से आप एडवाइस लें, वो तो कहेगा ये कल्पेबल क्राइम है, ये जो बंदा कर रहा है, ये लीडर जो है, जो दिन रात ये अल्फाज इस्तेमाल करता है, जो दिलों को दुखाते भी हैं और वैसे भी आपके कानों को कितने वो बुरे लगते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आदमी अपनी गुफ्तार और किरदार के ऊपर निगाह डाले। तो अल्लाह करे कोई ऐसा मौका आए कि इसको समझने का मौका मिल सके और इसके साथ ही इसको समझा सके। ये अनवर रज़ा साहब, अब इमरान खान साहब कहाँ खड़े हैं? ये इस वक्त जो एक मंजरनामा सामने आ गया है, इसमें यकीनी तौर पर ये उनके लिए तो परेशान को नहीं होगा, उनकी जमात के लिए नहीं, क्योंकि वो तो हुकूमत के अंदर है, वो तो मुतमईन होंगे कि असम्बलियाँ नहीं टूटी और ये उनका अपना फ़ैसला था। ये वैसे ही उनका अपना फ़ैसला था जैसे उनके खैबर पख्तूनख्वा के लोग कह रहे थे कि जब 25 मई को वो लेके चले थे लॉन्ग मार्च, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुशावरत ही नहीं की और फिर जो उनके साथ हुआ वो आपने देखा कि वो नाकाम हो गया। लेकिन अब उनकी जो सियासत है अब इस सारी सूरत हाल के बाद वो कहाँ खड़ी है? क्योंकि उनको हमने देखा है कि पीडीएम ने उनको अपने तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने और एग्जॉस्ट करने दिए गए। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पीडीएम ने खान साहब को खुलकर खेलने का मौका दिया और खान साहब ने अपने जज्बातियत की वजह से जो अपने पॉलिटिकल कार्ड्स थे वो ज़ाया कर दिए। अब उन्होंने ये भी एक कि शायद मैं असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का ऐलान करूँगा तो उससे कोई हलचल पैदा होगी, लेकिन नहीं, पीडीएम ने बड़े अच्छे तरीके से इसको प्ले किया और उन्होंने खान साहब को मैं समझता हूँ कि प्रवोक किया, शायद वो ख़ुद भी हुए, प्रवोक भी किया। ऐसे लोग भी थे खान साहब के साथ जो वो चाहते थे कि खान साहब स्टेबल ना हो सकें, क्योंकि खान साहब ने जब दौरे इक़्तिदार में थे उस वक्त भी लोगों की बहुत ज़्यादा उनसे शिकायत थी, उसका इजहार नहीं करते थे। अब जब पार्टी में लोग मौजूद हैं, मुझे बताइए कि क्या ये ताल्लुकात की ये स्ट्रेंथ होती है कि आप का ताल्लुक मेरे साथ हो तो आपको यही ख़दशा हो मुझसे कि शायद अनवर रज़ा मुझे चीट ना कर दे या मेरी कमर में चुरा ना घूमते। खान साहब एक बड़ी जमात को लीड करते हैं, उन्हें ये सोचना होगा, समझना होगा कि मेरे साथ जो साहिब राय लोग बैठे हुए हैं वो कुछ तो कह रहे होंगे, किसी न किसी वजह से कह रहे होंगे, किसी का पर्सनल इंटरेस्ट होगा लेकिन किसी का अपनी पार्टी के लिए भी होगा और खान साहब के लिए भी किसी न किसी की कोई हमदर्दी होगी। लेकिन जावेद साहब, मैं एक बात सोच रहा था यहाँ बैठा ताज हैदर साहब को देख के कि अब शायद माजरत के साथ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, वो वज़ादार लोग, वो कद काट के लोग, वो ज़ीरक लोग जो सियासतदान हुआ करते थे, शायद अब वो नहीं रहे। आपने देखा है इसी वजह से सियासत में ऐसा बिगाड़ पैदा हुआ है कि सब कुछ सियासत की जो जहद है वही तब्दील होकर रह गई है। अब वो ना तो टॉलरेट करते हैं एक दूसरे की गुफ्तगू को, ना सब्र व तहम्मुल से बात करते हैं और ना उन्हें ये होता है कि यार हमने कल फिर एक दूसरे के साथ बैठना है, ये अपोजिशन की नशिस्तें हैं, ये हुकूमती बेंचेस हैं, हमने इकट्ठे होना है। ये सब कुछ भूल कर आप अपनी जो ख़ानदानी शराफत है उसे एक तरफ रख कर आप सिर्फ सियासत की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं और फिर आपको उससे मिल भी कुछ नहीं रहा। या तो खान साहब को ये सब कुछ करने से कुछ हासिल हो रहा होता तो फिर ये सब कुछ कर भी लेते, लेकिन जब वो ख़ुद को बंद गली में आहिस्ता आहिस्ता ला खड़ा कर दिया उन्होंने, तो अब भी उनके पास वक्त है कि वो जो अपने करीब के लोग हैं उनकी बात को सुने और
इन्हीं सियासतदानों के साथ अल्टीमेटली उन्होंने बैठना है। देखिए अगर वो किसी तरफ भी जाएंगे ना तो बात तो सियासतदानों के दरमियान होगी। अगर इन सियासतदानों के दरमियान कोई तीसरा कोई फरीक होगा जो इन दोनों जमातों को, आप हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाएगा, बात तो अल्टीमेटली खान साहब ने और पीडीएम ने करनी है ना, किसी तीसरी कुव्वत ने तो नहीं करनी उनके बिहाफ पे। लिहाजा आपको अपनी गुफ्तगू करते हुए मलहूज़े खातिर रखना चाहिए कि मैं आज जिसके मुतालिक ये बात कर रहा हूँ, अगर कल को मुझे फिर उसके साथ बैठना पड़ेगा तो आपको अपने अल्फाज का चुनाव करना चाहिए। यही अच्छे सियासतदान की निशानी है। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, माजरत के साथ, उनमें शायद फुकदान है उस तरह के कद काट, ज़ीरक और तहम्मुल और बर्दाश्त वाले सियासतदानों मैं का। आपकी तो इस ये बात उनकी को तरबियत भी आगे करने की बढ़ाते ज़रूरत हुए, है। ताज हैदर साहब, ये हमने इस मुल्क में देखा, NFC अवार्ड भी हुआ, हमने इस मुल्क में देखा 18वीं आईनी तरमीम भी हुई। आसिफ अली जरदारी साहब ने ख़ुद ऐवान सदर में बैठ के अपने इख्तियारात पार्लियामान के हवाले कर दिए। हमने देखा कि यहाँ पे APS का वाक़या हुआ तो नेशनल एक्शन प्लान बना, तमाम सियासी जमातों को मियां नवाज शरीफ साहब ने इकट्ठा किया। मुस्लिम लीग नून ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कानून पे, आइन और कानून पे काम किया, आइनी तौर पर उन बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दी। ये सब इतनी बड़ी बातें हैं कि इस पे अगर सोचा जाए तो तब समझ आती है। क्या हम ऐसी चीज़ें दोबारा कभी देख पाएंगे? नहीं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम करते हैं। सेनेटर रज़ा रब्बानी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। उन्होंने 18वीं आईनी तरमीम को जिस तरीके से लेके चले और इत्तेफाक राय पैदा किया, लेकिन बुनियाद हमारी इकॉनमी है। ठीक। और कोई पिछले 3.5 साल से जो हमारी इकनॉमिक टीम है वो इकनॉमिक रिवाइवल पे ही काम कर रही है। और पर्सनस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, पॉलिसीज़ आर इम्पॉर्टेंट, कि क्या पॉलिसीज़ हम मुल्क की इकनॉमिक रिवाइवल के लिए देना चाहते हैं। ठीक। अब बजट सेशन था, उसमें आखिरी तकरीर मेरी थी और मुझे हिदायत की गई कि थोड़ी सी ग्लिम्स उस प्लानिंग की आप सामने रखें। अब वो मैंने सामने रखी और ये कि आखिर में इस नतीजे तक पहुँचे कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसका हल हमारे पास, हम बाहर से नहीं ले रहे थे हल। मैंने कहा लियाकत अली ख़ान ने PIDC बनाई थी 1950 में, जबकि तनख्वाहें देने के पैसे नहीं थे। जब मुल्क टूटा तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने स्टील मिल और एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स और पता नहीं पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या क्या किया उन्होंने। तो आपको रुख सही कर रहा है। ठीक। पब्लिक सेक्टर के अंदर आप काम करें और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मंसूबा थरकोल चल रहा है, जहाँ 3 रुपये पर यूनिट हम बिजली बना रहे हैं। अब हम उसको फर्टिलाइज़र का रुख दे रहे हैं और मुल्क में जो गैस की कमी है उसको दूर करने के लिए उस कोयले को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये कि सियासत जो है वो अब सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। ठीक। अब वो सिर्फ नारा या ये या फला इससे नहीं चलेगी। ठीक। आपको सॉल्यूशंस देने होंगे। बिल्कुल। और जितनी जल्दी हम उन सॉल्यूशंस पे काम करें, वहाँ हमारा एक बहुत बड़ा फ़र्क आता है। ठीक। एक सोच ये है कि अमीर और ज़्यादा अमीर हो जाएगा तो मुल्क तरक्की करेगा। ठीक। दूसरी सोच ये है कि हमें गरीबों के साथ काम करना है, और जब तक कि उनकी पैदावारी क़ुव्वत ख़रीद नहीं बढ़ेगी, इकॉनमी नहीं उठ सकती। नहीं बढ़ी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो गया। ताज हैदर साहब आपका, अनवर रज़ा साहब आपका, राना मकबूल साहब आपने भी हमें इस गुफ्तगू में आपका वक्त है, चले बिल्कुल बिल्कुल रहे, आपका वक्त रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का। और ज़ाहिर है कि जिम्मेदारी जमहूरी निज़ाम में हुकूमत की होती है, उतनी ही ज़िम्मेदारी अपोजिशन की भी होती है। ये दो पहिए होते हैं इस निज़ाम को चलाने के लिए, और हर एक को अपनी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी होगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।